تو قصہ اب آگے لے کر ہم جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی وہ جو اس کی بیوی تھی عزیز مصر کی. دا وائف آف العزیز از سیکنگ ٹو سیڈیوس ہر سلیو بوائے. اوکے, اب یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونے لگی کہ وہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ سیڈیوس کر رہی ہے. ہوا یہ کہ اس نے ایک دن کہا کہ آج تو میں گناہ کر کے ہی رہوں گی, کیونکہ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے تھے, اپنی پاکیزگی, اپنی اس کو وہ آبرو کو, عزت کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے. میں اکثر یوتھ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, یوسف علیہ السلام کے پاس گلیمر بھی تھا, فیم بھی تھی, خوبصورت ترین آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حدیث علیم آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں؟ آدھا حسن اپنی مخلوق کا یوسف علیہ السلام کو دیا. اتنے وہ خوبصورت ہیں یوسف علیہ السلام, سوچیں, اور کیا مسکولر ہوں گے, ہر کوالٹی ان میں تھی. لیکن وہ بندہ پھر بھی حیا والا تھا, پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھکتا تھا, پھر بھی وہ نمازیں پڑھتا تھا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی جل شل لگا کے اور کوئی نئی شرٹ پہن کے اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھتے ہیں, اور آکڑ ایسی کہ بس جی مجھ سے تو خوبصورت کوئی نہیں ہے, اور ایسا رویہ اور ایسی ایروگینس. اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس کو تھوڑی سی خوبصورتی دی ہے, حسن دیا ہے, ذرا اچھی کوالٹیز دی ہیں, اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ میں لڑکیوں کو امپریس کروں یا اپوزٹ جینڈر کو میں امپریس کروں. تو یہ یوسف علیہ السلام اپنی آبرو بچا رہے تھے, عزت بچا رہے تھے, کیونکہ وہ خاندانی لڑکے تھے. ایک میں نے کوٹ پڑھا تھا بڑا زبردست کہ خاندانی بچہ جو ہوتا ہے نا وہ مرنا پسند کرتا ہے, لیکن غلط سائڈ سے پانی پینا پسند. اگر وہ پیاسا ہے وہ مر جائے گا, لیکن وہ کبھی بھی گندے کنویں سے پانی نہیں پیے گا, یعنی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. یہ خاندانی روایات ہوتی ہیں, اسٹرانگ ویلیوز ہوتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی یہی چیز ایگزیبٹ کریں, اور اللہ ہمیں توفیق دے, کیونکہ بڑا فتنے کا دور ہے. آئی نو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں, کو ایجوکیشن ہے ہر طرف انٹرنیٹ کا فتنہ, میسنجر, واٹس ایپ. اوکے, تو وی شوڈ اوائڈ دیز تھنگس. جو انٹیگریٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا بیلنس کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. اوکے, ابھی ہم ختم کریں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. آج بیٹھے ہوئے سارے افطاری بھی یہیں کر لیتے ہیں, لیکن سورہ یوسف ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اوکے, تو قصہ آگے جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس اس نے کرنا شروع کیا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو لفٹ نہیں کرائی, پھر اس نے زبردستی کی. کسی طرح ورگلا کے اس کی نوکرانیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں لیا. اس کمرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 کوریڈور 7 ڈورز کے پار کمرہ تھا. اندر جا کے پرانے محل شاید اس طرح کی تعمیر ہوتے ہوں گے, فرسٹ ڈور, سیکنڈ ڈور, تھرڈ ڈور, سو آن اینڈ سو فورتھ. 7 ڈورز کے بعد جو ان کا کمرہ تھا اس کو انہوں نے بند کر لیا, اور نوکرانیوں نے پیچھے سے میڈز نے سارے ڈورز کو بند کر دیا. اب یوسف علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا, انہیں پتہ لگ گیا کہ معاملہ خراب ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام گناہ سے جس طرح بچے ہیں, وہ پورا کا پورا آپ لوگوں کے لیے ایک میکنزم ہے گناہ سے بچنے کا. اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا گناہ سے بچنے کا. لیٹس ڈسکس کرونولوجیکل آرڈر. سب سے پہلے گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت کسی کی نہیں ہے تو وہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اگر بندہ یہ کہے کہ جی گناہ کی جگہ پہ جائے, گناہ والے لوگوں میں بیٹھے اور سوچے کہ اللہ مجھے بچا لے گا, تو پھر یہ ایک فولشنس ہے, پھر وہ پکا گناہ میں پڑا ہی پڑا. یا وہ ارادہ کر چکا ہے گناہ کا, اور اب وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے بچا لیں گے, تو ایسا بہت مشکل ہے, آلموسٹ امپاسبل. سب سے پہلے نیت. ایک بندہ کسی گناہ میں پھنس گیا ہے, اور آج کا اگر میں گناہ ڈسکس کروں تو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ پورنوگرافی ہے. اوکے, یوتھ کے لیے. اب اس سے بچنے کا پورا میکنزم, سب سے پہلے گیو ان نہ کریں. ڈو ناٹ گیو ان ٹو دس تھنگ. جس دن آپ نے گیو ان کر دیا, گیو ان کیسے کرتے ہیں لوگ, دیکھ کے کہتے ہیں یار میں نہیں بچ سکتا, چھوڑو. پھر وہ گیو ان کر دیتے ہیں, پھر ان کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ روٹین بن جاتی ہے. سب سے پہلے گیو ان نہ کریں, چاہے آپ اس فتنے میں مبتلا ہیں, گیو ان نہ کریں, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے گیو ان نہیں کیا تھا. اوکے, آپ بار بار ریمورس فیل کریں, ریگریٹ فیل کریں, اللہ کے آگے جھکیں, اللہ سے توبہ کریں. 6 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ فرشتہ وہ گناہ لکھے. پتہ نا آپ کو یہ حدیث کا 6 گھڑی حدیث میں آتا ہے, اللہ دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کا گناہ ابھی نہ لکھو, شاید توبہ کر لے.
تو توبہ کریں. سب سے پہلا نیت شو کریں گناہ سے بچنے کی. اوکے. دوسرا, جب آپ نیت شو کریں گے اللہ آپ کو اپرچونٹی دے گا, اللہ آپ کو کوئی سائن دکھائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو برہان دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ شاید میں نہ بچ سکتا اگر میرا رب مجھے برہان نہ دکھاتا. وہ برہان کیا تھا؟ اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. ایک, انہیں سورہ نور کی آیت نظر آئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اب آپ یہ سوچیں گے سورہ نور اس دور میں کہاں سے آ گئی؟ تو لوح محفوظ میں قرآن شروع سے ہے. لوح محفوظ سے آیت دکھائی اللہ نے, اور یہ سب سے اوتھینٹک ویو ہے تفسیر ابن کثیر میں. دوسرا ویو یہ ہے کہ انہیں عزیز مصر کی شکل نظر آئی. جب انہیں اپنے مالک کی شکل نظر آئی عزیز مصر, تو انہیں احساس ہوا کہ یار میں کیا کر لوں گا, یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہوگی اگر میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کر لوں گا. تیسرا آتا ہے کہ انہیں شیطان ہنستا ہوا نظر آیا, یہ برہان تھا اللہ کا. اسی طرح انہیں ایک اور آتا ہے, چوتھا ویو کیا ہے کہ انہیں جی ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فادر کی شکل نظر آئی. جزاک اللہ. تو یہ ہے 4-5 برہان اللہ کی طرف سے. اب انہوں نے برہان سے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. تو جب آپ نیت شو کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا اللہ آپ کو برہان نہ دے, اپرچونٹی نہ دے. کیسے دے گا؟ گناہ ڈیلے ہو سکتا ہے. اوکے, اچانک سے انٹرنیٹ چلا گیا, اچانک سے جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا, ایسی چیزیں. یہ ذرا مجھے دیں گے, میرا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. اوکے, یا کوئی آ جائے گا اچانک سے, یا آپ کے پیرنٹس بلا لیں گے, یا کچھ ہو جائے گا. یہ برہان ہے, اس کو پکڑیں, اس کو اگنور نہ کریں. یا کوئی گیسٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا دل کرے گا وہاں سے اٹھنے کا, آپ کا دل گھبرانے لگ جائے گا. اس سے بڑا برہان آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو ان کو فائدہ اٹھائیں, ان کو اگنور نہ کریں, ان برہان کو, ان سائنس کو. اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا پھر نہیں بچ سکیں. تو یوسف علیہ السلام کو جب برہان دکھایا انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر اس کا ریوارڈ اللہ نے یہ دیا کہ امپاسبل کو پاسبل کر دیا. ساتھ کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی. تیسرا کیا ہے؟ دوڑ لگائیں. اوکے, گناہ والی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں. جب آپ کا ٹرگ ہو گئی نا آپ کی کوئی چیز, اوکے, انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے, اچانک سے کوئی امیج نظر آ گئی, کوئی اور چیز نظر آ گئی, کوئی مووی میں کوئی ایسا سین نظر آ گیا, اچانک سے ٹرگ ہو گئی وہ چیز, تو وہاں بیٹھے نہ, جمے نہ رہیں, ورنہ وہ ٹریگر ایسا حاوی ہوگا آپ پہ کہ آپ کو پکڑ لے گا, آپ کو قابو میں کر لے گا. دوڑ لگائیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں رکے نہیں رہے برہان دیکھنے میں. انہوں نے کیا کیا؟ برہان کیا, انہیں پتا تھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے میں دوڑ کیسے لگاؤں, دروازے تو بند ہیں, سوچ سکتے تھے نا. انہوں نے کیا سوچ کے دوڑ لگائی کہ میرا رب دروازے کھول دے گا. تو ریزلٹس نہ سوچیں. ہم لوگ کیوں نہیں بچتے فتنے سے؟ میں ایک پڑھ رہا تھا گورے کا آرٹیکل, اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ the reason people fail to control their addiction is because of fear of future. وہ کہتے ہیں یار 3 دن بعد پھر میں فتنے میں پڑ گیا, 4 دن بعد پھر یہ عادت واپس آ گئی, تو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے آپ لانگ ٹرم چیز کو سوچ رہے ہیں. کبھی نہ سوچیں لانگ ٹرم کو. ہر دن کو نیا دن لیں, اس دن کو سیو کریں, بس ہر دن کو نیا دن تصور کریں. کچھ لوگ آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے نمازیں پڑھنے کی, ہم نے بڑی کوشش کی ہے میوزک چھوڑنے کی, نہیں جی عادت ہی نہیں چھوٹتی. اس لیے نہیں چھوٹتی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ یار نہیں ہفتے بعد پھر چھوٹ جائے گی, 10 دن بعد پھر چھوٹ جائے گی. اور بھائی آپ ایک دن کو تو سیو کریں نا. کل کا کس نے دیکھا ہے؟ کل موت آ گئی, پھر ایک دن تو 5 نمازیں پڑھیں نا, پھر کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو شارٹ ٹرم گولز رکھنے چاہیے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, اوکے, اور ان پہ کنسسٹنٹ رہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے, یہ جسٹ رین اوے, دوڑ لگا دی. آپ بھی جب گناہ کے نزدیک ہوں آپ کو اٹھنا چاہیے وہاں سے, ورنہ نہیں بچیں گے. جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, اوکے, بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے پانی پی لیں, کوئی اور ٹریگر لے کر آئیں اپنے لیے, کوئی اور چیز لے کر آئیں. اوکے, یو ہیو ٹو ڈو دس. مشکل ہے بہت, لیکن آپ کو میں صبر کی بھی سائنس پوری بتا دوں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ صحیح بخاری سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے. اور اس سائیکولوجیکلی میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے ٹریگر کو اوائڈ کریں گے دوسرا ٹریگر اوائڈ کرنا آسان ہوگا, دوسرے کو کریں گے تیسرا آسان ہوگا. اس طرح آپ اتنے اسٹرانگ بن جائیں گے. جیسے ایک کمزور آدمی سے یہ شاید چیئر نہ اٹھائی جائے ایک بچے سے, لیکن ایک بڑے سے اٹھائی جائے گی کیونکہ اس کے مسل زیادہ اسٹرانگ ہیں. اسی طرح برینز کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ کنیکشنز بناتے ہیں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے. اوکے,
لیکن اگر آپ نے اس ٹریگر کو اوائڈ نہ کیا تو آپ کے نیورونز باقاعدہ وہ کنیکشنز بنا لیں گے. کنیکشنز لٹرلی وہ کنیکشنز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کا برین آپ کے مسلز کو یہ میسج بھیجے گا کہ یہ گناہ کر, کیونکہ آپ نے غصے کو ایسوسیٹ گناہ سے کر لیا. اوکے, بار بار جب بھی آپ کو کوئی فرسٹریشن ہوگی آپ کو میسج بھیجے گا کہ فرسٹریشن میں یہ کر, اور مجبوراً آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کنیکشنز نہ بننے دیں, اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, فوراً وہاں سے. تو انہوں نے دوڑ لگائی, اور جب انہوں نے دوڑ لگائی تو دروازے سارے ان کے لیے کھل گئے. یہ ہے گناہ سے بچنے کا پورا میکنزم کہ ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. آپ یہ مت سوچیں کل چھوٹے گا پرسوں چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا, اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے چھڑوانا ہو اللہ چھڑوا دیں.